رات کے اس پہر جب دنیا گہری نیند سوتی ہے، ایک شخص تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے عدل کی گواہی زمین و آسمان دیتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پریشان تھے، وہ مضطرب تھے، کیونکہ ان کے کندھوں پر لاکھوں انسانوں کی ذمہ داری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم کو ساتھ لیتے اور مدینے کی خاموش گلیوں میں گشت شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ آواز میں، اسلم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو روز قیامت عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اسلم نے کہا، امیر المومنین، آپ نے اپنے بساط سے بڑھ کر کوشش کی ہے، اب آرام فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آرام؟ عمر کے نصیب میں آرام تبھی ہوگا جب میری رعایا کا ہر بچہ سکون سے سوئے گا۔ اچانک خلیفہ کی نظر دور ایک آگ پر پڑی اور اس سنسان جگہ پر اتنی رات گئے آگ کا کیا کام؟ کوئی مسافر ہے یا کوئی مصیبت زدہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم تیزی سے اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب پہنچے تو ایک ٹوٹا ہوا خیمہ نظر آتا ہے اور ایک عورت چولہے کے پاس بیٹھی اور ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اور 3 بچے زمین پر لیٹے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کی بندی، خیریت تو ہے؟ یہ بچے اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ عورت بغیر سر اٹھائے رنجیدہ آواز میں کہتی ہے، خیریت، ان بچوں کی کئی دن سے ایک لقمہ نصیب نہیں ہوا، یہ بھوک سے نڈھالے اور موت کو پکار رہے ہیں۔ اور کہا، خیریت کہاں ہے مسافر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو پھر اس دیگچی میں کیا پک رہا ہے؟ عورت سرد آواز میں بولتی ہے کہ میں اس میں صرف پانی اور کنکر پکا رہی ہوں۔ میں نے آگ اس لیے جلائی ہے تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور اسی جھوٹی امید میں روتے ہوئے سو جائیں۔ عورت آگے سے کہتی ہے کہ خدا کی قسم، ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس نے تخت تو سنبھال لیا پر اسے ہماری خبر نہیں۔ عورت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تیر بن کر لگے تھے اور وہ سیدھے غلے کے گودام پہنچے اور خود اپنے ہاتھوں سے آٹے کی بوری، کھجوریں اور گھی نکالنے لگے۔ اسلم آگے بڑھا اور کہا، امیر المومنین، لائیے، یہ بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی اور بلند آواز میں بولے، نہیں اسلم، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کیا تم وہاں کہو گے کہ عمر کے گناہوں کا حساب میں دوں گا؟ خدا کی قسم، یہ بوجھ عمر خود اٹھائے گا، کیونکہ غفلت عمر نے کی تھی۔ آپ بوری اٹھا کر لاد کر ریگستان کی ریت میں دوڑ رہے تھے اور پھر وقت کا سب سے بڑا حکمران، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں غلام حاضر ہو سکتے تھے، آج خود ایک غریب عورت کا باورچی بنا ہوا تھا۔ دھوئیں سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ تب تک نہیں رکے جب تک کھانا تیار نہ ہو گیا۔ اور عورت متاثر ہو کر بولی، اے اجنبی، تم کتنے نیک ہو! سچ کہوں تو خلیفہ بننے کے حقدار تم ہو، نہ کہ پھر عمر جو محل میں بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی سے بولے، ماں، جب تم کل امیر المومنین کے پاس جاؤ گی تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ اور وہ عورت اگلی صبح دربار خلافت میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتی اور دیکھتی ہے کہ صدر مملکت کی کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہے جس نے رات اسے کھانا کھلایا تھا۔
عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ خوف سے کانپنے لگی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اسے عزت دی اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے نصیحت کر رہے تھے، لوگوں یاد رکھو، حکومت عیش و عشرت کا نام نہیں، یہ کانٹوں کی سیچ ہے۔ اگر میری ریاست میں ایک کتا بھی بھوکا رہا اور مر گیا تو عمر اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ یہ تھا وہ عدل فاروقی جس نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمراں عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔